قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے۔ لے جی، مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا، اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی یار چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یتبعها اذا، جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو۔ یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے، دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو، وہ تو ضائع ہو گیا، اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے۔ کوئی غریب آدمی آیا تھا، کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے۔ اور دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں، پروفیشنلز کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے، یہ دعا دے کے رخصت کریں۔ میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں، البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ جی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی، کی ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا۔ کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے، کہ کہیں اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے۔ وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر۔ سر یہ سوال کرنا ہے، یعنی صحابہ کرام کے تقوی کا لیول یہ تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 5-6 بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں۔ جب وہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر، میں آپ کو وہ ترتیب سے وہ حدیثیں سناؤں گا۔ اس میں وہ حدیث بھی آئے گی، وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس کو حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ایک بوری ہے اور ایک پیالہ ہے صرف، کچھ بھی نہیں۔ وہ پیالہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کون ہے جو خریدے؟ تو ایک نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں، اور فرمایا اس سے زیادہ؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچا اس کا پیالہ، 1 درہم سے کہا یہ گھر میں کھانا ڈلواؤ، اور 1 سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلاہڑا خرید کے لاؤ۔ اس کا وہ جو اگلا حصہ لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لایا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا۔ کیا خوش نصیبی ہے۔ پھر آپ نے کلاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو، اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ گھر والوں کو کھلاؤ، اور الفاظ ہیں 15 دن تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ یہ نا ایک دن جیسا یہاں بھی ڈاکٹر سے لوگ دوائی لیتے ہیں، اگلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا۔ آپ نے 15 دن مجھے شکل نہیں دکھانی، 15 دن محنت کرنی ہے۔ وہ 15 دن بعد آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اس نے اس میں سے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کتنا بہتر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے یعنی مانگتے پھرتے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی کما کے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کافی حدیث ہیں، وہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب کنکلوڈ ہوگا میں اس وقت بیان کروں گا، تو آپ کو انداز، بلکہ آپ کو اگر شوق ہے نا، مشکات کی پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں ایک چیپٹر پورا ہے، سب چیپٹر سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز، یہ ساری حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ آج کم از کم گھر میں مشکات کی پہلی جلد میں جا کے نا آخر میں یہ چیپٹر کھول کے پڑھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ لوگ تو مطلب ادھار مانگنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں، پھر واپس بھی نہیں کرتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کا بھی نہیں معاف ہوگا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مکروز کا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے، اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو زمین میں نہ دھسا دیا جائے، لیکن اس کا حلم ہے، برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے ڈھیل دو، لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے؟ آپ کی موت تک، اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو، ضائع کر لو۔ پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اتنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کی مثال کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریا کا لفظ عربی کا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ ہے مسلمان ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو لوگوں سے اجر کا طلبگار نہ ہوتا، اگر قیامت کا مان رہا ہوتا تو وہ کہتا مجھے اس کا اجر قیامت میں ملے گا، اللہ طرف ہمارا ہے، گویا کہ وہ نہیں مان رہا، جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو مسلمان ہی ہے، لیکن گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہ ہم میں سے ہو کے بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں، بہت بڑا، اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی کی لیر چل گئی ہے، اوپر سے پانی گرا، آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے، یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا، اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر، مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگ آئے گا، اللہ تو ہمارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش سے، اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا، اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا، لیکن زیرو سے ملٹیپلائی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے نا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اجر دینا ہے پھر کیوں آپ ریاکاری کر رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کے مال کی کیا فضیلت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا، اور اس کے لیے مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کے دل پختہ ہو جائیں، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور مال خرچ کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ ایک بلند سرزمین پہ ہو، ربوہ۔ یہ جو قادیانیوں نے اپنے علاقے کا نام ربوہ رکھا ہے نا، وہ اسی کی وجہ سے رکھا ہے کہ ایسی جنت جو اونچی جگہ پہ ہو، ایسا باغ جو اونچی جگہ پہ ہو۔ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو، جہاں پر زور کا مینہ ہو تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آئے۔ خوبصورت، جس طرح ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، اونچی جگہ پہ باغ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھل بھی دگنا لے کے آتا ہے، یہ مثال کے طور پہ۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے، نیچرل ہی، بغیر بارش کے بھی، صرف شبنم کے قطروں سے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو ریگستان میں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ تو شبنم کے قطروں کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جو بہار نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یا تو ڈبل پھل ہے یا سنگل پھل بھی ملنا ہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ ایود احدکم، اب یہ تیسری مثال آ گئی ہے، ان تکون لہ جنہ،
کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو؟ بڑی پیاری اور بڑی رکت والی یہ مثال اللہ نے دی ہے، دل سوز. کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو. یعنی اس کا سورس آف، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سورس آف انکم وہی ہے. آج بھی جو لوگ کسان ہیں ان کا سورس آف انکم تو یہی ہے نا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں. یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. موت سامنے نظر آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا. ہو کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے. تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں اب مر گیا، میرے بچے کس طرح کھائیں پیئیں گے؟ ایک ہی میرا سورس آف انکم تھا. سر اس کی آج کل آپ مثال دیکھتے ہیں نا، کئی ان لوگوں کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں، دکانیں جل جاتی ہیں، راس المال ہی ختم ہو گیا، وہ چارے اب کیسے دوبارہ سے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اگر یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے مثال دی اس شخص کی کہ اس نے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت، اس طرح تمہارا وہ مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم تفکر کر سکو، غور و فکر کر سکو. اس کے بعد بندہ کیا اس پہ کومنٹس کرے؟ کتنی واضح آیات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.